صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آقائے اطہار، شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار، صاحب پسینہ خوشبودار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی فصل اول، جو کہ تذکرہ محبوب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور اس میں عاشق زار نے مدینے کی ہوا کو بھی اپنا موضوع سخن و کلام بنایا ہے۔ تو اس فصل کے دوسرے شعر کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ اس شعر میں سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے مدینہ المنورہ کی اس ہوا کو مخاطب کیا ہے، مدینہ المنورہ کی اس ہوا کا ذکر کیا ہے کہ جو مقام کاظمہ سے آ رہی ہے، اور اس چمکتی بجلی کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ادم نامی پہاڑ پر چمکی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے قصیدے کے دوسرے شعر میں یوں تحریر فرماتے ہیں: ام حبت الريح من تلقاء كاظما، ام حبت الريح من تلقاء كاظما، ام حبت الريح من تلقاء كاظما، في الظلماء إيضام المولى، يا صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس شعر کا پہلا لفظ ہے ام. تو ام کا معنی ہوتا ہے یا. دوسرا لفظ ہے حبت. حبت یہ حبوب ان سے مشتق ہے، اور حبوب ان کا مطلب ہے ہوا کا چلنا. جیسا کہ قرآن پاک سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قول مبارک کو حکایت کیا گیا ہے. انی لأجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں. اور ریح یہ روحن سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ذہاب یعنی جانا. تو یہ چلنے اور جانے کے معنی میں آتا ہے. اسی شعر کے پہلے مصرے میں لفظ تلقا کا استعمال کیا گیا ہے. تلقا تا کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور تلقا جہت کو یا طرف کو کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے تلقا مدینہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدین کی جانب جانے کا ذکر کیا گیا. تلقا کا مطلب جہت اور طرف، جبکہ کاظمہ یہ ایک شہر کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے منور فرمایا ہے. اور کاظمہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے. لفظ کاظمہ کظمن سے مشتق ہے، جو کہ تسکین غضب یعنی غصے کے وقت صاحب غضب کی تسکین کے معنی میں استعمال ہے. تسکین غضب کے معنی میں یہ مستعمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اور بعد شارحین قصیدہ بردہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کاظمہ سے مراد گنبد خضرائے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کی جانب سے جو خوشبودار ہوا آ رہی ہے، تو اس ہوا کا آنا یہ محب کو اپنے محبوب کی ایسی یاد دلا رہا ہے کہ اس کے حزن و ملال کے لیے محرک اور اس کے بکا کا مورث ہے. یعنی اس کے دل پر گریہ ازاری کی کیفیت کو یہ ہوا طاری کر رہی ہے، جس کے سبب وہ عاشق زار حزن و ملال میں اور فراق مدینہ میں غم زدہ ہے، اور درد مدینہ کے سبب اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری. تو اس پہلے مصرے میں مدینۃ المنورہ کی ہوا کا تذکرہ ہے. اور وہ ہوا خوشبودار کیوں نہ ہو، کہ وہ ہوا اس جگہ کی ہوا ہے جو جگہ تمام جگہوں سے بہتر ہے. تو میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب پسینہ خوشبودار تھے، اور آپ کے جسم نازنین سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس رستے سے آپ گزرتے تھے تو آنے والے اس رستے سے گزرتے ہوئے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے. چنانچہ خوشبو مدینہ کا تذکرہ ہوا تو خوشبو صاحب مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان افروز ذکر بھی سنتے چلیے. حضرت سیدنا قاضی ایاض مالکی علیہ رحمت اللہ القوی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد اول صفحہ 56 پر یہ حدیث پاک سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ما شممت انبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی کوئی عنبر
اور کبھی کوئی مشک اور کسی قسم کی کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبودار نہیں سونگھی۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ، کہ ایک مرتبہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کو چھوا، قال فوجدت لیدیہ بردا وریحا، تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دست مصطفیٰ کو برف کی طرح ٹھنڈا اور خوشبودار پایا، کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، ایسے لگتا تھا کہ آپ نے اس کو عطار کی صندوقچی سے نکالا۔ قال غیر، اور ایک اور صاحب یہ فرماتے ہیں مسھا بطیب ولم یمسھا یصافح المصافحہ فیظل یومہ یجد ریحہا، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشبو جس میں نازنین سے مس فرمائیں یا نہ فرمائیں، آپ جب کسی مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ فرماتے تو آپ کے دستے پر انوار کی برکت سے اس شخص کا ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، اور جب آپ اپنا دست اقدس کسی بچے کے سر انور پر رکھتے تو وہ بچہ اپنی خوشبو کی وجہ سے باقی تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ روایت بھی بیان فرماتے ہیں ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار انس فعرق فجاءت امہ بقارورۃ تجمع فیہا عرقہ، کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جس میں نازنین سے مبارک پسینہ تشریف لایا برآمد ہوا، تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک شیشی لے کر حاضر ہوئی، اور اس شیشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جمع فرمانے لگی۔ فسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پسینہ جمع کرنے کا سبب دریافت فرمایا۔ فقالت نجعلہ فی طیبنا، تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہم اس پسینہ مبارک کو اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، اس لیے کہ آپ کا پسینہ مبارک تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ سلکہ من طیبہ، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے کسی رستے سے گزرتے تو آپ کے بعد آنے والا آپ کے جسم نازنین سے نکلنے والی خوشبو کی بدولت پہچان لیتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے،
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے تمہارے گیسو، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا خوشبودار صاحب امامہ پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کائنات کی بہترین خوشبو ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، تو عاشق زار کو وہ مبارک خوشبو بار بار تڑپا رہی ہے، اور اسی خوشبو کی محبت میں وارفتہ ہو کر امام بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں، ام حبت الریح من تلقاء کاظمہ، کہ اے عاشق زار تجھے کاظمہ یعنی مدینہ المنورہ کی وہ ہوا یاد آ رہی ہے، اور اسی ہوا کے یاد آنے پر عشق مصطفیٰ میں اور فراق مصطفیٰ میں تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تو یقیناً مدینہ المنورہ کی ہوائیں وہ عطر ہیں، منور ہیں۔ اے کاش ہمیں وہ ہوائیں بار بار دیکھنا نصیب ہو جائے۔ جو مدینہ المنورہ جائے تو واپسی پر اس عاشق زار کی حالت عجیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو سرور اور جو کیف و مستی مدینے میں حاصل تھی وہ دنیا کے کسی اور خطے اور کونے میں اس کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے عاشق سرکار میرے آقا عطار مدینہ المنورہ کی
انہی ہواؤں اور فضاؤں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا فضائیں منور ہوائیں سما تھا وہاں کس قدر کے فضائیں سما تھا کس قدر کے جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا جہاں بھی کہیں بھی نہیں ایسا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یقیناً مدینہ ہے مدینے تھے آپ کی تربت کیوں آتا تم چھوڑ آئے
میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ المنورہ کا وہی کیف و سرور، مدینہ المنورہ کی وہی خوشبودار ہوائیں، وہ معطر و منور فضائیں سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کو یاد آ رہی، اور آپ مدینہ المنورہ کی ہواؤں اور ان معطر و منور فضاؤں کی محبت میں مست ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، امحبت الریح من تلقاء کاظما، کہ یہ ہوا جو میرے حزن و ملال کی محرک ہے اور میرے عشق و مستی میں اضافہ کر رہی ہے، کلفت درد کو بڑھا رہی ہے اور فراق مدینہ میں تڑپا رہی ہے، یہ ہوا یقیناً کاظمہ سے یعنی مدینہ المنورہ سے آئی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اصول ہے کہ محب کو اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے محبوب ترین ہستی ہیں، تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے آپ کے عشاق زار کو پیار ہے۔ وہ پہرہانے مبارک، وہ لباس اطہر جس میں نازنین مصطفیٰ کے بوسے لیے، وہ لباس عشاق کو تمام لباسوں سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ مبارک نالین جنہوں نے طلبہ مصطفیٰ کو چوما، وہ نالین مبارکین تمام نالینوں سے بڑھ کر عشاق مصطفیٰ کو پیارے ہیں، بلکہ وہ نالین تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں عشاق یہ کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ تو محب کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، تو اسی لیے مدینہ المنورہ کی ہوا سے ہمیں پیار ہے کہ وہ ہوا کوئی عام ہوا نہیں، بلکہ وہ ہوا مدینہ المنورہ کی ہوا ہے، وہ مدینہ المنورہ کہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر عاشق کی معراج ہے، وہ مدینہ کہ جس کا ادب امام العشاق سیدنا امام مالک بن انس اصبحی جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کس قدر فرمایا کرتے تھے۔ الشفاء بتعریفی حقوق المصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا امام مالک کے پاس متعدد سواری کے جانور موجود تھے، بہترین اونٹ، گھوڑے اور خچر آپ کو دستیاب تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی مدینہ المنورہ میں کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ پوچھنے والے نے وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی جگہ پر سواری پر سوار ہونے میں حیا آتی ہے کہ جس زمین کے اندر، جس بقعہ پاک کے اندر نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور آپ مدینہ المنورہ کے رستے میں چلتے تو سمٹ کر چلتے، تو کسی نے اس عاشق زار کی اس ادا کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پر نہ پڑے جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے ناز آیا تھا۔ تو محب کو اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، اسی لیے سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی یہ کہہ رہے ہیں امحبت الریح من تلقاء کاظما، کہ یہ ہوا جو میرے درد و فراق کی شدت کو بڑھا رہی ہے، یہ ہوا مدینے کی ہوا ہے۔ اے مدینے کی ہوا، دل میرا افسردہ ہے،
सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। क्या महकते हैं महकने वाले। इस खुशबू मुस्तफा का तज़किरा करते हुए मेरे आका इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, आसियो थाम लो दामन इनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुहिब को अपने महबूब से निस्बत रखने वाली हर शय से चूंकि प्यार होता है, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भी आपसे निस्बत है। ए काश हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार हो जाए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्य फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो सुन्नत मुस्तफा से मोहब्बत करना हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। और आपसे मोहब्बत करने वाला कितना खुश नसीब है कि उसको जन्नत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब और पड़ोस नसीब होगा। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ऐसे माहौल की जरूरत है कि जो हमें सुन्नत मुस्तफा से मोहब्बत दिलाए और सुन्नत मुस्तफा के जरिए से हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तक पहुंचाए। और अगर हमें इस बाबरकत माहौल की बदौलत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो गई तो खुदा की कसम दो जहां में बेड़ा पार है कि जिसको जन्नत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और पड़ोस मिल जाए, उससे बढ़कर और खुशकिस्मत कौन होगा। हर वक्त जहां से कि उन्हें देख सके हम, जन्नत में हमें ऐसी जगह प्यारे खुदा दे। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा बाबरकत माहौल कि जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों तक पहुंचाए और इन सुन्नतों के तवस्सुल और तवस्सुतो जरिए से हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जन्नत में कुर्ब अता करे, ऐसा प्यारा प्यारा मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल है कि इस माहौल की बरकत से लाखों करोड़ों को सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दर्द नसीब हुआ है। और ये प्यारा प्यारा मदनी माहौल मेरे शेख तरीकत मीठे मीठे अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अबू बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब कादिरी दामत बरकातुहु मुलालिया की कोशिशों, आपकी बरकतों का नतीजा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये हजारों लाखों की तकदीर बदलने वाले मेरे शेख तरीकत मीठे मीठे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मुलालिया हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की तहरीर और तकरीर में ऐसा असर है कि जो आपकी तहरीर दिल की आंखों से पढ़ ले और जो कोई आपकी तकरीर यानी आपका सुन्नत भरा बयान दिल के कानों से सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काया पलट जाती है। ये अल्फाज जो तहरीर और तकरीर की सूरत में है, ये हिदायत के वो तीर हैं कि जो गुनाहगारों के दिल में पैवस्त होकर उन्हें गुनाहों की वादियों से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर चला देते। चुनाचे बहुत ही प्यारी मादनी बहार आपके गोश गुजार है। मुंबई हिंद के मुकीम इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है कि मैं एक एक्टर था, कई टीवी ड्रामों और बड़े बड़े थिएटरों में काम कर चुका था। बदकिस्मती से हमारे खानदान के अक्सर लोग फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है कि मिसदाक बचपन से मुझ पर एक ही धुन सवार थी कि मुझे बहुत बड़ा फिल्मी अदाकार बनना है। मुझ जैसे और भी कई लोग इस शौके बद में मुब्तला थे, मगर हर एक को चांस कहां मिलता है, लिहाजा मुकाबला सख्त था। इन हालात में शायद मेरा फिल्मी एक्टर बनने का जज्बा कम पड़ जाता, लेकिन मेरे वालिदैन ने, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए, मेरी पीठ थपकी और हिम्मत बढ़ाई
جس سے میرے ناپاک ارادے مزید پختہ ہو گئے. نفس و شیطان نے مجھے فلم انڈسٹری کی رنگینیوں میں گم رکھا. میں مسلسل کوششیں کرتا رہا اور فلمی دنیا میں اچھی خاصی جان پہچان پیدا کر لی. کسی فلم میں چانس ملنے کا یقین ہو چلا تھا. شاید میں فلمی دنیا کی بے حیائیوں میں مبتلا ہو کر خواب غفلت میں سویا رہتا اور اسی حالت میں موت کے گھاٹ اتر جاتا، مگر میرے رب عز و جل نے مجھے بچا لیا اور مجھے دعوت اسلامی کے پاکیزہ مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی سعادت مل گئی. ہوا یوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لایا تو میں نے ساری فلمی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر روزے رکھنا شروع کر دیے. روزے رکھنے کی برکت سے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے جانے لگا. ایک دن مغرب کی نماز کے بعد سفید لباس میں ملبوس باریش یعنی داڑھی والے اسلامی بھائی جن کے سر پر سبز امامہ بھی تھا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بااکلا میں ہوگا، جس کے لیے بس کی ترکیب ہے. تمام اسلامی بھائی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل سحری کی بھی ترکیب ہوگی. میری نگاہیں تو فلمی دنیا میں بے حیا اداکاراؤں کی نیم اریاں اداؤں کو دیکھنے کی عادی تھی. جب میں نے اعلان کرنے والے کے پاکیزہ اور ستھرے خلیے کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. ان کی دعوت کانوں کے رستے میرے دل میں تو اتری، مگر میں دینی معلومات میں کورا تھا، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع کیا ہوتا ہے. میں اسی وقت گھر گیا اور والدہ سے کچھ باتیں پوچھی اور اجتماع میں جانے کے لیے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترغیب دے دی کہ تمہیں اجتماع میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. میں نے اجتماع میں شرکت کی. وہاں پر تلاوت، نعت، سنت و بھرا بیان، ذکر اور رقت امیز دعا مجھے پسند تو بہت آئی، مگر میری آنکھوں پر بندھی غفلت کی پٹی پوری طرح کھل نہ سکی اور میں رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کے بعد حسب سابق فلم کی اندھیر نگری میں جا گھسا. افسوس دوبارہ اجتماع میں بھی نہ جا سکا، یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا اور رمضان المبارک تشریف لے آیا. یہ 1993 کی بات ہے. میں نے پھر چھٹیاں لی اور روزے رکھنے شروع کر دیے. نمازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. ایک دن میں نے مسجد کے باہر لگنے والے بستے پر بیان کی ایک کیسٹ دیکھی جس کا نام تھا جہنم کی تباہ کاریاں. بیان کرنے والے کا نام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ تھا. مجھے یہ عنوان بہت دلچسپ لگا. میں نے اس کیسٹ کو خرید لیا اور گھر آ کر سننا شروع کر دی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فکر آخرت سے معمور انداز بیان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. کیسٹ ختم ہو چکی تھی مگر میرے کانوں میں ابھی تک امیر اہل سنت کے ناصحانہ الفاظ گونج رہے تھے. دل پر عذاب جہنم کا خوف طاری تھا اور آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو رواں تھے. رحمت خداوندی کی مجھ پر برسات ہوئی اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہونے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جو ہم نے سلسلہ مرحبا فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں.